بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کا ایک حصہ منتخب کر کے اسے ارض مقدس قرار دے دیا اور طے کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین وہاں رہے گا، تو یقیناً وقت کے خاتمے سے پہلے دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے، تاکہ صرف سچ اور حق ہی ارض مقدس کا نصیب ہو۔ گویا فلسطین کی تقدیر میں لکھا جا چکا کہ وہ حق اور سچ کی تصدیق کرے گا۔ آج فلسطین کے در و دیوار کو دیکھ کر بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس بستی میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بار بار اجڑنے کے باعث نظروں سے اوجھل ہو گئیں، لیکن وہاں جانے والے ہر شخص کے ذہن میں ان کا تصور ضرور ہوتا ہے۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، جن کا نام مبارک 16 مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین میں موجود یروشلم شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر بھی شروع کی تاکہ وہاں تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن اسرائیلیات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ ان کا محل جسے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہو سکے گا۔ چنانچہ تعمیر جاری رہی اور کئی سال تک چونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سولومون ٹیمپل اور فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تکمیل کو 7 سال لگے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی 410 سال تک اپنی جگہ پر موجود رہا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑے اور اس لڑائی کے نتیجے میں وہ ریاستیں یعنی شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ دونوں سلطنتوں میں شدید خون ریزی کا آغاز ہوا اور پھر 7ویں صدی میں حاشری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور پھر کچھ سال بعد یعنی 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ موجود نہ رہی، اور تابوت سکینہ بھی ایسا غائب ہوا کہ اس واقعے کے بعد آج تک وہ نہیں مل سکا، اور یہودیوں کو اس پورے علاقے یعنی دونوں سلطنتوں سے باہر نکال دیا گیا۔ 70 سال بعد ایرانی بادشاہ سارس اعظم نے یروشلم کو دوبارہ تعمیر کر کے یہودیوں کو دوبارہ آنے کی اجازت دی، جنہوں نے پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی۔ سائرس بادشاہ جو کہ تاریخ کے انتہائی ظالم حکمران کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، جس نے کئی یہودی پیشواؤں کے علاوہ خود اپنے ہی خاندان کو بھی مار ڈالا تھا، اس نے یہودیوں کو خوش کرنے اور صرف اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ انہیں ہیکل سلیمانی کو شاندار انداز میں تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ یہودی مورخین کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی، لیکن یہ بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی۔ یہ محل جو کہ دوبارہ تعمیر ہوا تھا، یہ محل بھی رومن حکمران ٹائٹس کے ہاتھوں بربادی کے ساتھ ایک بار پھر ختم ہو گیا۔ جب یہودیوں نے رومنوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی تو بیان ہوتا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے اور ہزاروں کو پکڑ کے جنگلی جانوروں کے سامنے رومنس نے ڈال دیا، اور کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے زندہ ہی نہ بچا کہ ہیکل سلیمانی کہاں گیا یا کہاں تھا اور تابوت سکینہ کہاں ہے۔ اکثر ماہرین آثار قدیمہ متفق ہیں کہ یہ موجودہ دیوار گریہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی دیوار ہے ہی نہیں، بلکہ یہ دوسری بار جو ہیکل تعمیر ہوا یہ اس ہیکل کے آثار ہیں جنہیں رومنس نے تباہ کر دیا تھا۔ مسجد اکثر ہوئے زمین پر کعبہ کے 40 سال بعد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، اور اس کی پرانی عمارت کی باقیات کی ایک دیوار یعنی اس جگہ کی دیوار پر مسلمان بھی اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ اس دیوار کو جسے یہودی اپنی مقدس ترین عبادت گاہ یعنی دیوار گریہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ ہیکل سلیمانی یہیں موجود تھا، اور اسی دیوار پر یہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس پانے کے لیے روتے نظر آتے ہیں۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ وہ ہزاروں سال سے جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ بادشاہ آخری زمانے سے پہلے واپس آ کر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا، اور یہودیوں کی کتاب تلمود میں اس مسیحا کا بار بار تفصیلی طور پر ذکر ہے کہ دنیا کی تمام اقوام پر اس کی حکمرانی ہوگی۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت کوئی قوم اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی، اور یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بہت سے عمل مسیحا بادشاہ کی جلد دنیا میں آمد کو تیز کر سکتے ہیں، اور مستقبل میں ان کے ہاتھوں تعمیر ہونے والے تیسرے ہیکل سلیمانی اور 3rd ٹیمپل کے باقاعدہ نقشے تک یہودی تیار کر کے بیٹھے ہیں۔
جو کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ تعمیر ہوگا۔ یہودیوں کی عبادت کا لازمی حصہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی دعاؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں مسیحا بادشاہ کی آمد کی، جسے مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ یہودیوں کا اصل مسیحا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے، جنہیں یہودیوں نے ٹھکرا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کا عذاب اپنے سر پر لے لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔